ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو پھر ہی بندہ مدینہ پاک پہنچتا ہے۔ عمران بھائی، جو لوگ مدینہ پاک سے ہو کے آئے ہیں یا جو جانتے ہیں کہ جب بندہ مدینہ پاک پہنچتا ہے تو 35 نمبر گیٹ کے پاس جب بندہ بیٹھتا ہے تو ایک دفعہ بندہ گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہے اور ایک دفعہ بندہ اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہے، تو وہاں پہ بندہ بیٹھ کے یہ بات ضرور کہتا ہے کہ جس نے در حضور پہ سر کو جھکا لیا اس نے دونوں جہاں میں مقدر بنا لیا۔ میں تو دیار پاک کے قابل نہ تھا مگر قربان جاؤں پھر بھی مدینے بلا لیا، کیونکہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے۔ کیونکہ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ ہم بھی مدینہ کی گلیوں میں بیٹھے سنا ہے کہ وہاں جنت سے ہوا آتی ہے، اور آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک جانا ضروری نہیں ہے، مکے سے ہو کے واپس آ جانا چاہیے، مگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنی دیر تک بندہ مدینہ پاک نہ جائے اتنی دیر تک مکہ پاک میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ، کیونکہ اسی منن والے ولیاں دے، اسی منن والے ولیاں دے، اسی شرک کے مدے میں نہیں لگ دے، اسی گجبہ نارے لانے ہاں شاڑے اٹھے منجر نہیں ٹک دے، اسی داتا خاجہ بہو دے دربار آنگر کھانے ہاں اسی مجھوئی واپس نہیں ہوندے، اسی دور مدینے جانے ہاں۔ چونکہ آج کل کوئی کہتا ہے کہ مکہ عظمت والا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مدینہ عظمت والا ہے، مگر میں کیوں کہتا ہوں کہ مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے، مکہ بھی شان والا ہے، مدینہ بھی شان والا ہے۔ مکے میں اللہ کا گھر ہے، مدینے میں رسول اللہ کا گھر ہے، مکے میں ہر چیز معتبر ہے، مدینے میں ساقی فضل ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں کرم ہی کرم ہے۔ مگر یوں کہتا ہوں کہ مکے میں رہنے کا ثمر جنت ہے، مدینے میں مرنے کا اجر جنت ہے، مدینے میں مرنے کا اجر جنت ہے۔ چونکہ آج کل کوئی کسی ڈھول کی جنسال پر جھکتا ہے، کوئی کسی غزل کے اشعار پر جھکتا ہے، کوئی دیدارے یار پر جھکتا ہے، مگر میرے نبی کا دیوانہ کر جھکتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ مصطفیٰ کا نام لے کر جھوم لیتا ہوں، تصور میں سنہری جالیوں کو جھوم لیتا ہوں۔ ارے نعت پڑھنے کا سیدھا تو دیکھو، گھر بیٹھے ہی مدینے کی گلیوں میں گھوم لیتا ہوں۔ جو بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے وہ چادروں سے دونوں ہاتھ باہر نکال کے بولے گا سبحان اللہ، کیونکہ بابا کیا بات ہے قبلہ علی رضا قادری صاحب جی، جو بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے وہ اٹھائے ذرا ہاتھ، اٹھائیں گے ذرا، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں جانا چاہیے۔ عمران بھائی آج آپ ہی ایک مرتبہ اٹھائیں ذرا ہاتھ، اٹھائیں گے ذرا، اب پکاریے ذرا مدینہ 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 مدینہ۔ کیونکہ بات بگڑی اسی در پر بنی دیکھی ہے، جولی وقتوں کی اسی در پر بنی دیکھی ہے۔ میری نظروں میں نیازی کوئی جچتا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے۔ میرے آقا جو بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے وہ اٹھائے ہاتھ، اٹھائیے اٹھائیے۔ مجھے تہبہ میں بلا لو سونے دیکھیے تمنا
عشاء سے لے کر ابھی تک جو بندہ نہیں بولا وہ آپ اس جملے پر ضرور بولے گا کہ جب بھی مدینے کی بات ہوتی ہے، جب بھی مدینے کی بات ہوتی ہے، ہر مصیبت دور ہوتی ہے، ان کی محفل جہاں بھی ہو صائب ان کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ چونکہ جب بھی مدینے کی بات ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے، ان کی محفل جہاں بھی ہو صائب ان کی آمد ضرور ہوتی ہے، ان کی آمد ضرور ہوتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت۔ جنی دیر تک گلہ نہیں ختم ہونی انی دیر تک میں بھی نہیں مائک چھڑنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرفان صاحب تو انہیں بڑا پیار کرتے ہیں، تے جدو ڈیٹ ہوئی ہو تو ملک علی رجب صاحب نے ریکویسٹ بھی بھیج دیتی ہے منو، یا بلکہ پہلے گیٹسن میرے نال ہیں، اللہ تو سلامت رکھے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ جو بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے، اب بس توجہ میری طرف، سبحان میں اللہ۔ جہاں پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ میرے خیال سے یہاں نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں ویسے بھی عمران بھائی کوئی بھی جملہ نکال لکھتا ہوں پہلے سوچ لیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، بہرحال کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو مجھ سے بھی بڑا ہو، ہے تو توجہ میری طرف۔ میں آپ کو مدینہ پاک لے کے جانا چاہتا ہوں، بس تو میری حاضری اسی کے اندر بس مکمل ہو جانی ہے، پھر بلا تاخیر میں نے علامہ صاحب کے حوالے میں کرنا ہے۔ توجہ میری طرف۔ اب جو بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے اس کے سینے میں جتنا زور ہے وہ بندہ اتنا زور لگا کے بولے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ عقل کہندی ہے اے ہمت کول تیرے آ تینوں دور تک لے چلنا، عشق کہندا ہے دل دیاں کھول اکھاں تینوں دور تو نور تک لے چلنا، عقل کہندی ہے جے تو میری گل مننے تینوں جنت دی حور تک لے چلنا، عشق کہندا ہے حوراں نو چھڈ ناصر تینوں درے حضور تک لے چلنا۔ تو درے حضور تک جو بندہ جانا چاہتا ہے وہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے ذرا نعرہ رسالت۔ اب توجہ میری طرف۔ ایک عاشق کا نام ہے عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کافروں میں بہت بڑا ایک قافلہ مدینہ پاک کی طرف رواں دواں ہے۔ قافلے کے سردار کو میرے کریم آقا کی زیارت ہوتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے قافلے کے سردار، تیرے قافلے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن جامی، وہ مدینہ پاک آ رہا ہے، اسے منع کر دے کہ وہ مدینہ پاک نہ آئے۔ صبح ہوتی ہے، قافلے کا سردار اپنے قافلے والوں کو کہتا ہے کہ تم میں جامی کون ہے؟ جامی ہاتھ کھڑا کرتا ہے، قافلے کا سردار جامی کو کہتا ہے کہ تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا، حضور نے منع فرمایا ہے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر قافلے کے سردار کو میرے کریم آقا کی زیارت ہوتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے قافلے کے سردار، میں نے کہا تھا کہ جامی مدینہ پاک نہ آئے، وہ پھر مدینہ پاک آ رہا ہے۔ پھر جامی کو تلاش کیا جاتا ہے، جامی ملتا ہے، جامی کو سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ جامی اپنے ساتھ والوں کو کہتا ہے کہ قافلے کا سردار مجھے مدینہ پاک لے کے جانا نہیں چاہتا، تو اس طرح کر مجھے اپنے سامان میں چھپا کے لے جا۔ سامان میں چھپایا، صندوق رکھا سر پہ، قافلہ پھر مدینہ پاک کی طرف رواں دواں ہے۔ تیسری رات ہوتی ہے، پھر قافلے کے سردار کو میرے کریم آقا کی زیارت ہوتی ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے قافلے کے سردار، میں نے کہا تھا کہ جامی مدینہ پاک نہ آئے، وہ پھر مدینہ پاک آ رہا ہے۔ پھر جامی کو تلاش کیا جاتا ہے، جامی ملتا ہے، جامی کو سختی سے منع کیا جاتا ہے۔ جامی صحراؤں میں کھڑا ہوتا ہے، مدینے سے ہوا کا جھونکا آتا ہے، جامی صحراؤں میں کھڑا ہو کر رو رو کر تڑپ کر جو پکارتا ہے وہ آج ہم سبھی پکارتے ہیں۔ سٹیج سے لے کر آخر بندے تک اٹھائیں ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ، کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ جو بندہ مدینہ پاک جانا چاہتا ہے وہ اٹھائے ہاتھ، جامی صحراؤں میں کھڑا ہو کر رو رو کر تڑپ کر پکارتا ہے نسیمہ جانب بدہا گدر کن سے احوال محمد را خبر کن۔ عمران بھائی اشارہ کرتے ہوئے کہ جامی صحراؤں میں کھڑا ہو کر رو رو کر تڑپ کر
तड़प कर पुकार रहा है। उधर काफिला मदीना पाक पहुंचता है। काफिले का सरदार मेरे करीम आका के गुंबद खजरा के पास जाके कहता है कि मेरे करीम आका, मुझे ये तो बताएं कि आप जामी को बार बार रोकते क्यों थे? आप जामी को बार बार मना क्यों करते थे? मेरे करीम आका फरमाते हैं, ऐ काफिले के सरदार सुन, अगर जामी मेरे तक पहुंच जाता, अगर जामी मेरी दहलीज तक पहुंच जाता, उसकी मोहब्बत का तकाजा ये था, उसकी अकीदत का तकाजा ये था, अगर जामी मेरे तक पहुंच जाता, मुझे मोहम्मद को गुंबद खजरा से बाहर निकल कर उसका इस्तेमाल करना पड़ना था। जामी से में खड़ा होकर रो रो कर तड़प कर पुकार रहा है, नसीमा जानी बेबरहा गुदर कुन सियाहवाला मोहम्मद रा खबर कुन तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ सूए मन नजर कुन तवज्जो मेरी तरफ कि बिछोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह, करामे तेरियां दिन रात गल्ला या रसूल अल्लाह, हवाए भग दिए ले जा पैगाम मदीने नू ते कई जुदाइयां दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल या रसूल अल्लाह। अब आखिरी मर्तबा पांचों का वास्ता देता हूँ, एक मर्तबा उठाए मेरा हाथ, पांचों का वास्ता देता हूँ, 5 मर्तबा या रसूल अल्लाह की सदा को बुलंद करना है। पुकारिए जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज में या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ जो बंदा सीने का जोर लगा के बोले मौला हुसैन का सदका, उसे कभी दिल का टैक ना हो। नामे अली पर दोनों हाथ उठा के सीने में जितना जोर है उतना जोर लगा के माइक छोड़ने लगा हूँ। नाराए हैदरी और बुलंद आवाज में ना